مثلا وہ کہ میں تیرا صغرا تسلیم نہیں کرتا، یہ لا نسلم ہو، یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتا، تعنت نہیں ہوتا، مقصد منع سے طلب دلیل ہوتی ہے، منع کی تعریف کریں، طلب الدلیل علی مقدمہ معینہ، مقدمہ معین کرنا پڑتا ہے۔ مثلا دلیل کا مقدمہ نظری ہے، احقاق حق اظہار حق کے لیے دونوں مقصد ہے، تو وہ کہے گا دلیل کا فلاں مقدمہ میں نہیں مانتا، مقصد اس سے یہ ہوگا کہ نظری ہے، اس کو دلیل سے تو مدلل کرے، اس کو کہتے ہیں منع۔ ایک نقض ہوتا ہے، نقض پھر دو قسم ہے، ایک نقض اجمالی ہے، ایک نقض تفصیلی ہے۔ نقض اجمالی وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے تیری دلیل بجمیع مقدمات ہی درست نہیں ہے، وہاں مقدمے کو معین نہیں کرتا، وہ کہے گا تیری دلیل بجمیع مقدمات ہی درست نہیں ہے۔ اب اتنی بات نہیں کرے گا، آگے اس کو شاہد پیش کرنا ہوگا۔ شاہد یہ ہے کہ اس جگہ پر فلاں مادے میں دلیل جاری ہے، مدعا متخلف ہے، یہ ہوتا ہے نقض اجمالی۔ اور نقض تفصیلی جو ہے وہ یہی منع کا عین ہوتا ہے، صرف عبارت میں فرق ہوتا ہے۔ اور نقض اجمالی میں اس کو دکھانا پڑتا ہے، بے مادہ دکھاؤ، جہاں دلیل پائی گئی ہے اور مدعا متخلف ہے وہ مادہ پیش کرو، وہ مادہ پیش کرتا ہے۔ اب یہاں نقض ہے، اس نے کہا دلیل یہ تھی کہ فقہ یعنی جو اسم ہے یہ علم شخصی ہے، دلیل یہ دی تھی کہ فقہ ایک ایک مسئلے پر سچا نہیں آتا، لہذا ایک ایک مسئلے پر سچا نہیں آتا تو پھر یہ علم شخصی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں ہم تمہیں دکھاتے ہیں البیت، البیت جو ہے یہ سقف و جدران سے مرکب ہے، سقف اور جدران جزء ہیں، اب بیت کا حمل جزوں پر نہیں ہے، جزوں کو اوپر نہیں ہے، لیکن بیت تو پھر دلیل کے مقدمات جاری ہو گئے، پھر چاہیے کہ بیت علم شخصی ہو، حالانکہ علم شخصی نہیں ہے، اس میں جنس ہے۔ یہ آ گیا نقض۔ چلیں جی ترجمہ کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی۔ اور تیسرا جو ہوتا ہے مناظرے کے اصطلاح میں منع نقض پھر معارضہ ہوتا ہے، معارضہ۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہوتی ہیں، دلیل دے وے اور جو مستدل ہے دلیل دے وے، اور دلیل طرز استدلال طریقہ بیان کرے، اور پھر جو خصم ہے وہ اس دلیل کے اوپر بحث کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری جانب چلا جا رہا ہو، وہ اور جانب چلا جا رہا ہو، تو دونوں کا مقصد اظہار حق ہے۔ تو منع نقض اور تیسرا معارضہ ہے، معارضہ مقابلہ دلیل بالدلیل ہوتا ہے۔ خصم کہتا ہے مستدل کو کہ تو نے دلیل دے کے دعویٰ ثابت کیا، لیکن میرے پاس بھی دلیل ہے جو تیرے دعوے کی نقیض کو ثابت کرتی ہے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھئی تیری دلیل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ٹھیک ہو اور یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اجتماع نقیضین ہوگا، لذا اس کو کہتے ہیں معارضہ۔ معارضے میں پھر معارضہ دو قسم ہو جاتا ہے، ایک معارضہ بالمثل کہ مستدل کی دلیل کو لیتا ہے اور اسی کو ایسے طریقے سے قلب کرتا ہے کہ پہلے وہ دعویٰ ثابت کیا، اب اس کی نقیض ثابت ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں معارضہ۔ تو یہ تعریفوں کے اوپر بھی اب یہ سوال ہے بھئی تعریف
ہوتی ہے تصور، تعریفیں تصور ہوتی ہیں، اور تعریفوں میں بھی نقض جاری ہوتا ہے. کہتے ہیں میں یہ تعریف نہیں مانتا، یہ منقوض ہے تعریفوں میں بھی. تو وہاں یہ سوال ہوتا ہے، یہ فن مناظرہ میں، تو فن مناظرہ ہمارے درس نظامی میں نصاب میں رکھا ہوا ہے، وہ ضرورت کے لیے ہے. تو اتنے تک آ گیا. اب یہ دلیل پر نقض ہوتا ہے. یہ دلیل تھی، دلیل پر نقض ہوا کہ تمہاری دلیل جاری ہوتی ہے، لیکن جو دعویٰ ہے کہ علم شخصی وہ متخلف ہے. کہتا ہوں میں وفی ہے، وہ ہے، وہ ہے، اور بیچ اس کے یہ اشکال ہے کہ یہ نقض وارد کیا انہ ہوا ہے منقوض بالبیت، کہ منقوض ہے ساتھ بیت کے. بیت منقوض یہی ہے، نقض یہی ہے کہ جزوں پر حمل نہیں ہوتا. نہیں کہتے کہ السقف بیتن، حمل میں قضیہ بنانا پڑتا ہے، سچا نہیں آتا. سقف کوئی بیت تو نہیں ہے، تو جز ہے. لیکن بیت پھر علم شخصی ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے، بیت کا مجموع پر حمل ہوتا ہے. جیسے ابو علی سینا نے کہا کہ البیت سقف والجدران، سقف اور جدران. تو سقف اور جدران پر بیت کا حمل ہوتا ہے. تو لیکن یہ اجزاء خارجی ہیں، اجزاء خارجی سے تعریف نہیں ہوتی. مستند یہی ہے اور جمہور کا مذہب یہی ہے. تو بیت سے یعنی اس کو علم شخصی ہونا چاہیے، دلیل یہ چاہتی ہے، لیکن علم شخصی نہیں ہے. بیت میں جنس ہے. والحل ان المعنى الكلي قد يكون مركبا من اجزاء متفقة نحو الاربعة او مختلفة نحو السكنجبين، فلا يلزم من عدم الصدق الى البعض الشخصية. بس والحل یہ نقص تفصیلی ہے. جہاں بھی یہ لفظ بنے والحل، نقص اجمالی کے بعد ہوتا ہے، یہ نقص تفصیلی ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، یہاں لا نسلم نقص. بھئی اگر صدق اور دلیل میں آیا، بھئی چونکہ فقہ ایک ایک مسئلے پر سچا نہیں آتا، لہذا علم شخصی ہے، علم شخصی. تو یہ کہیں گے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ منع ہے. حل نقص تفصیلی ہوتا ہے، اس کی بیان کرتے ہیں. بھئی ایک معنی ہے کلی، معنی کلی، اور وہ مرکب ہوتا ہے. معنی کلی ہے، مرکب ہے، یا ترکیب کی بات تو ہے. اب جو اجزاء ہیں مرکب کے، کبھی متفقۃ الحقیقت ہوتے ہیں، کبھی حقیقت میں مختلف ہوتے ہیں. اگر متفقۃ الحقیقت ہوں جیسے الاربع، اب اس الاربع کا معنی چار وحدتیں، چار وحدتیں. یہ وحدت یہ ایک حقیقت ہوتی ہے، کوئی علیحدہ علیحدہ حقائق نہیں ہے. جب چار وحدتیں آ جاتی ہیں، حیات وحدانی لگی، اربع کا حمل ہوا. یہ چار وحدتیں کیا، اس کو اربع کہا گیا. لیکن اربع کا حمل ایک ایک وحدت پر نہیں ہوتا، ایک. تو پھر اربع کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہے، چار وحدتوں کا علم ہے، علم شخصی ہے. اربع ہے، اور اربع یہ خارج میں ہوں چار اربع کہیں گے، ذہن میں اربع کہیں گے. جیسے کہتے ہیں الاربعۃ زوجون، یہ لازم الماہیت، یہ ماہیت ہے کلی، اور ایک ایک پر سچے نہیں، لیکن یہ علم شخصی نہیں ہے.
علم شخصی ایک پر صدق ہوتا ہے، تو اربع تو 4 مرد ہوں اربع کہیں گے، 4 انڈے ہوں اربع ہے، خارج میں ہوں اربع کہتے ہیں، ذہن میں ہوں، تو یہ تو اس دلیل پر منع ہو گئی۔ بھائی تم نے کہا کہ اگر ایک ایک مسئلے پر صدق نہیں ہے تو پھر علم شخص ہے، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بات اس کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ علم شخص ہو، عدم صدق علی البعض من عدم صدق علی البعض فلا یلزم الشخصیت، شخصی ہونا لازم نہیں آتا، تو اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرا ہے مختلفۃ الحقائق سے، جیسے مثال دی ہے شکنجبین، یہ بے مرکب ہے، سکنجبین مرکب ہے سرکہ اور شہد سے، سرکہ علیحدہ حقیقت ہے اور شہد علیحدہ حقیقت ہے، یہ دونوں ملے تو شکنجبین بن گئی۔ اب شکنجبین کا اطلاق ایک ایک پر نہیں آتا، جزوں پر نہیں آتا، تو اس کو لگے کہ ایک ایک پر نہیں آتا تو پھر یہ علم شخص ہے، سکنجبین علم شخص نہیں ہے۔ اور حل یہ ہے کہ معنی معنی کلی کلی کبھی ہوتا ہے مرکب اجزاء متفقہ سے، جیسے 4 یا مختلفہ سے، جیسے مثل سکنجبین تو پس نہ لازم آیا، پس نہ لازم آیا نہ سچا آنے سے بعد پر شخصیت، شخصیت سچا نہ آیا۔ چلیں جی، وموضوعه الادلۃ الاربعۃ اجمالا۔ اتنے یہ مقدمہ آ رہا ہے، مقدمہ میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی آ گئی تعریف اضافی بھی آئی، لقبی بھی آئی۔ اب دوسرا ہوتا ہے فن کا موضوع، اب موضوع بیان کرتے ہیں۔ وموضوعہ الادلۃ الاربعۃ، بھائی اس علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ یعنی ادلہ اربع ہے۔ اب ادلہ اربع کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، یہ ادلہ اربع ہے۔ اجمالاً فرمایا، اجمالاً، تفصیلاً سے احتراز ہے کہ کتاب اللہ موضوع ہے لیکن آیت نہیں ہے کہ ہر ایک ایک آیت سے بحث ہوگی، یہ علم تفسیر کا وظیفہ ہے۔ یا حدیث ہے تو ایک ایک حدیث سے، یہ نہیں، تو جو احکام کی حدیثیں ہیں، احکام کے آیات ہیں، وہ آئیں گے۔ تو اجمالاً اس لیے کہ ہے کتاب لیکن اجمالاً۔ اب سوال تھا بھئی موضوع فن کا ایک ہوتا ہے، یہ سوال کرتے ہیں، معقول کی کتابوں میں بھی آتا ہے، بھئی آخر ایک فن ہے، یہ فن ہے مثلاً 50-60 مسئلے سے مرکب ہے، 50-60 مسئلہ ملتا ہے تو اس کو کہتے ہیں علم، ایک علم کہتے ہیں۔ 50-60 علم کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہر مسئلہ ایک علم ہے، ایک ایک مسئلہ علم ہے، 50-60 مسئلہ۔ تو اصول فقہ جو ہے تو یہ تو مسائل ہیں، اس کے مدون ہیں، سینکڑوں مسائل ہیں، ایک علم نام کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں اس لیے کہ 50-60 مسئلے کا تعلق ایک شے کے ساتھ ہے۔ جب 50-60 مسئلے کا تعلق ایک شے کے ساتھ ہے تو اس لیے اس کو ایک علم کہا جاتا ہے، 50-60 علم نہیں کہا جاتا، سب کا تعلق ایک شے کے ساتھ ہے۔ علم نحو، الکلمۃ والکلام، اور اصول فقہ ادلہ اربع۔ یہ سوال تھا 4 جو ہیں پھر تو 4 علم ہو جائیں گے، فن کا موضوع ایک ہوتا ہے تو علم ایک بنتا ہے، یہاں 4۔ اس کا جواب دیا ہے بھائی جہاں موضوع متعدد ہوں گے تب وہ متبین نہیں ہیں، ان میں ایک ان متعدد کے درمیان میں
ایک نسبت ہوگی، ایک نسبت مشترکہ ہوگی، اور اس اشتراک سے اس میں اتحاد آئے گا۔ چار جو ہیں تو اس میں نسبت ایک ہے، جیسے یہاں نسبت بیان کی ہے بھئی چاروں ہیں تو مقصود ان سے مشترک ہیں چاروں، اس میں ایصال الی حکم شرعی، حکم شرعی کی طرف ایصال، تو چونکہ حکم شرعی کی طرف ایصال اس میں سارے شریک ہیں اور یہ ایک وحدت ہے، لہذا اس لیے اس سارے علم کو ایک علم کہا گیا، اگرچہ موضوع جو ادلہ اربع ہیں، ادلہ اربع، لیکن ایک شریک ہیں ایصال الی حکم شرعین میں۔ جیسے علم نحو ہے تو اس میں کلمہ والکلام دو موضوع ہیں، تو دو موضوع ان میں ایک وحدت ہے، مناسبت ہے جو دونوں کو جمع کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ لفظ موضوع، کلمہ ہو بھی لفظ موضوع ہے، کلام ہو بھی لفظ موضوع ہے۔ اب لفظ موضوع میں دونوں متحد ہو گئے، تو یہ چار ایصال الی حکم شرعی میں چاروں متحد ہو گئے۔ چلیں جی۔ اور موضوع اس علم فقہ کا ادلہ اربع ہیں ازرو اجمال کے، وہی مشترکۃ فی الایصال الی حکم شرعی، اور یہ ادلہ اربع مشترک ہیں بیچ پہنچانے حکم شرعی کے، ہاں بیچ ایصال کے، بیچ اشال کے طرف حکم شرعی کے۔ شریک۔ وما قیل ان البحث عن حجیت الاجماع والقیاس لیس من الاصول بل من الفقہ اذ المعنى انه یجب العمل بمقتضاہ۔ اب فرماتے ہیں یہ مسئلہ ہے بھائی، ادلہ چار ہو گئے اور حجت ہوئے کتاب اللہ، اس کے لیے حجت کا ثبوت، الکتاب حجت، السنت حجت، الاجماع حجت، القیاس ہاں۔ اب اس میں کہتا ہے کہ الاجماع حجت یا القیاس حجت، یہ بعض نے کہا یہ اصول کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کو مسئلہ بنانا ہے۔ الاجماع حجت یہ مسئلہ ہے، مسئلہ ہے، موضوع محمول مل کے ایک مسئلہ ہے۔ تو بعض نے یہ کہا کہ یہ اصول کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل انہوں نے دی بے الاجماع حجت، القیاس حجت، اس کا جو موضوع ہے، مسئلے کا موضوع اجماع، قیاس، یہ مسئلے کا جو موضوع ہوتا ہے، فن کا موضوع کبھی مسئلے کا موضوع ہوتا ہے۔ فن کا اگر مسئلے کا موضوع فن کا موضوع نہ ہو تو پھر فن کے موضوع کا نوع ہوگا، یا فن کے موضوع کا عرض ذاتی ہوگا، یا فن کے نوع کا عرض ذاتی ہوگا۔ یعنی یہ کہ کوئی مسئلہ فن کے موضوع سے باہر نہیں ہوتا۔ ایک فن کا موضوع، سارے مسائل جتنے ہوں گے یہ رجوع کریں گے فن کے موضوع کی طرف، لیکن ہر مسئلے میں بے فن کا جو موضوع ہے مسئلے کا موضوع ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض میں ہوتا ہے، دیگر بعض، لیکن رجوع ہوتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے الاجماع حجت، القیاس حجت، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ علم فقہ کا موضوع ہے فعل مکلف، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، یہ افعال مکلفین علم فقہ کا موضوع ہے۔ اور یہ اجماع اور قیاس یہ بھی فعل ہے، اجماع فعل ہے اور قیاس بھی فعل ہے۔ اجماع ہے اتفاق آراء، وہ بندے اتفاق کرتے ہیں، ایک آراء لاتے ہیں، اور اسی طرح قیاس بھی ایک تقدیر ہے کہ فرع کو اصل پر اور علت میں اشتراک، تو حکم میں، تو یہ افعال
مکلف سے ہے، مسئلے کا موضوع فن کے موضوع کا یعنی فن کے موضوع سے ہے، وہ ہے فعل۔ لہٰذا یہ علم اصول فقہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ دی، معنی یہ کیا، ہم جو کہتے ہیں کہ الاجماع حجتن، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے مقتضا کے ساتھ عمل واجب ہے۔ قیاس حجت ہے، اس کا معنی ہے قیاس کا جو مقتضا ہے اس پر عمل واجب ہے۔ تو وجوب عمل کہ عمل واجب ہے، یہ فقہ کا موضوع ہے، فقہ یا افعال مکلفین سے ہے۔ یہ وجوب ایک حکم ہے اور مقتضا پر عمل، عمل جو ہے یہ مکلف کا فعل ہے، اس کے مقتضا کے ساتھ فعل واجب ہے۔ لہذا یہ جیسے کہتے ہیں الزکوٰۃ واجبۃ آتوا الزکوٰۃ، اس کا مقتضا ہے ایتاء زکوٰۃ، اور الامر للوجوب، الصلاۃ واجبۃ، یہ فقہ کے مسائل ہیں۔ اس کا یہاں رد فرماتے ہیں، فرمایا یہ ماقیلا، یہ ماقیلا درست نہیں ہے، ماقیلا درست نہیں ہے، کیونکہ الاجماع حجتن، اس کے مقتضا پر عمل تب ہوگا کہ پہلے حجیت ثابت ہوگی۔ اجماع کا حجت ہونا، کون الاجماع حجتن، حجت ہونا ثابت ہوگا، پھر آئے گا کہ مقتضا پر عمل واجب ہے۔ قیاس کا حجت ہونا ثابت ہوگا، قیاس حجت ہے۔ لہذا وجوب عمل یہ فرع ہے حجیت اجماع اور حجیت قیاس کی۔ تو فرع اور اصل میں فرق ہوتا ہے، فرع اور اصل میں فرق ہوتا ہے، وہ ایک شیطان نہیں ہے۔ لہذا یہ اصول فقہ کا مسئلہ، یہ یعنی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آگے اور بات بھی آ رہی ہے۔ ہاں جی، کیا کہا؟ اور وہ جو کہا گیا کہ بے شک بحث کرنا ہاں شابت اجماع اور قیاس کی حجت کے بارے میں نہیں ہے، انہوں نے فرمایا، چلو ترجمہ کر لیں، نہیں ہے اصول سے بلکہ فقہ سے بلکہ ہے، فقہ سے ہے۔ کیونکہ معنی یہ ہے، یہ دلیل ہے، ازل معنی دلیل ہے اس کی کہ فقہ سے ہے، کیونکہ اس لیے معنی یہ ہے کہ واجب عمل ساتھ مقتضا اس کے، مقتضا اس کے یعنی حجیت اجماع اور حجیت قیاس کا جو مقتضا ہے، پس بیچ اس کے یہ ہے، ففیہ ان یعنی اس ھذا، میں ذوف ہے، اس میں سکم ہے، یہ ہے کہ یہ فرع ہے حجیت کی، یہ حجیت کی فرع ہے۔ پہلے حجت ثابت ہوگی، پھر اس کے بعد یہ آئے گا، ثابت ہوگا کہ مقتضا پر عمل واجب ہے۔ اب دوسری بات، علی ان جواز العمل ایضا من ثمراتها، ہاں یہ بھی ایک ہے مقتضا پر عمل واجب ہے۔ اب اجماع کے مقتضا پر عمل واجب ہے، قیاس میں ہر مقام پر تو نہیں ہوتا کہ عمل واجب ہے، اس لیے لفظ کو تبدیل کیا ہے، الا ان جواز العمل ایضا من ثمراتها، جواز عمل، جواز یہاں صحت عمل، جواز جس مرتبے میں ہو، وجوب میں ہو بھی جواز ہے، مستحب میں ہو جواز ہے، جو اباحت میں ہو جواز ہے۔ جواز یہ بھی ثمرات سے ہے، اور ثمرہ شے کا شے کی فرع ہوتا ہے، لہذا پہلے قیاس اور اصل، اجماع قیاس اصل ثابت ہوگا، ثمرہ تو بعد میں آئے گا۔ جیسے درخت ہوتا ہے تو درخت کا پھل بعد میں ہے، پہلے تو قیاس کی حجیت ثابت ہوگی، اجماع کی حجیت ثابت ہوگی، پھر جواز عمل ثابت ہوگا۔ ہاں ثابت ہوگا، بھائی عمل جائز ہے، واجب ہے۔ علاوہ اس کے کہ بے شک جواز عمل کا بھی اس کے ثمرات سے ہے۔ ومن قال ان الحجیت لیست بمسئلۃ اصلا
لأنها ضرورة دينية فقد بعد. بس اب بعض شارحین نے یہ کلام بھی کیا کہ الاجماع حجت، یہ مشکل جگہ آ رہی ہے، القیاس حجت، یہ کسی علم کا مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے نہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ علامہ ان کا رد کرے گا بھئی یہ بہت دور چلا گیا، پہلے تو کچھ قریب تھا، یہ بہت دور چلا گیا۔ بھئی کسی فن کا مسئلہ نہیں ہے، اس نے کہا فنون جو مدون ہیں یہ نظری مسائل ہوتے ہیں، نظری مسائل لکھے جاتے ہیں، اور یہ مسئلہ کہ اجماع حجت ہے قیاس حجت ہے یہ بداہت ہے دین میں، یعنی جو دیندار بندہ ہے وہ بداہتاً جانتا ہے کہ حجت ہے۔ جب جو بدیہی مسائل ہیں وہ فن میں مدون نہیں ہوتے، نہ اس کے لیے دلیل اور کسی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بداہت دینی ہے، یعنی دین میں یہ بات بداہتاً معلوم ہے ہر مکلف کو کہ اجماع حجت ہے قیاس حجت ہے، لہذا یہ کسی فن کا مسئلہ نہیں ہے۔ فن کے مسئلے بدی نہیں ہوتے، بدی مسئلے بداہت سے ان کا علم حاصل ہوتا ہے، اور جو مدون فنون وہ مسائل ہوتے ہیں جو نظری ہوتے ہیں، دلائل سے ثابت کرنے پڑتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے، ابو آگے مشکل آ رہا ہے۔ اور وہ کہ جس نے کہا کہ بے شک حجیت نہیں ہے مسئلہ، بالکل، کیونکہ وہ تو ضرورت دینیہ ہے، ضرورت بداہت دینیہ ہے۔ ایسے تو نہیں ہے، خصم کہاں کہتا ہے بدی ہے، وہ منکر ہے، اجماع کا منکر ہے، قیاس کا منکر ہے، یعنی بداہت دینی ہے۔ جو دین کے اندر اس مسئلے کو دیندار آدمی مکلف آدمی وہ اس سے سمجھتا ہے کہ بھئی یہ بدیہی بات ہے۔ اب اس کا رد کرتے ہیں، فرمایا حق سے دور ہوا، لأنه وإن سلم إنن فلا نسلم لمن، بس فرمایا فقط بعودا، پس دور چلا گیا۔ یہ شخص جس نے یہ کہا کہ یہ کسی فن کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بہت دور چلا گیا۔ اب اس پر لأنه سے دور کیسے چلا گیا؟ یعنی پہلے تو ہم اس کی بات یہ تسلیم نہیں کرتے کہ الاجماع حجت القیاس حجت، یہ بدی ہے، بدی مسئلے ہیں اور دین میں بدی ہیں۔ ہر بندہ جو دیندار ہے وہ اس کو بدی ہی سمجھتا ہے، پہلے تو ہم یہ لیں۔ دوسرا، اگر ہم تسلیم کر لیں، یہاں اس سے پہلے ایک تمہید ہے کہ دلیل دو قسم ہوتی ہے، ایک دلیل انی ہوتی ہے، انی دلیل انی، اور دوسری دلیل لمی۔ دلیل انی کیا ہوتی ہے؟ مصنوع سے استدلال ثانی پر، یعنی معلول سے استدلال علت پر، اس کو کہتے ہیں دلیل انی۔ اور دوسری ہوتی ہے لمی، کہ علت سے معلول پر استدلال کرنا، جی میں کہتے ہیں کہ زید محموم، زید کو بخار ہے، لأنہ متعفن الاخلاط، کیونکہ اس کے اخلاط متعفن ہو گئے۔ اب یہ تعفن اخلاط یہ علت ہے، اب اس سے استدلال کرنا بخار کے اوپر، یہ علت سے معلول پر استدلال ہوگا۔ اگر نبض دیکھی، نبض کی حرکت تیز تھی، بدن گرم تھا، تو یہ استدلال معلول سے علت پر ہوگا، بھائی بخار ہے۔ یہ ہوتی ہے دلیل انی اور لمی۔ یہ فرماتے ہیں جو ہم تسلیم کریں گے دین کے اندر الاجماع حجت القیاس حجت، یہ معلول سے علت پر استدلال تو ہم مانیں گے۔ معلول یہاں کون ہے؟
کا حجت ہونا. معلول یہاں یہ ہے کہ ان کے مقتضا پر عمل کرنا واجب ہے. جب مقتضا پر عمل واجب ہے، یہ ہمیں دین سے معلوم ہے، تو پھر اس سے علم آ جائے گا کہ اجماع حجت ہے اور قیاس بھی حجت ہے. یہ استدلال ہوگا، یعنی معلول سے علت کی طرف. اور باقی رہ گئی علت سے معلول. فرمایا فلا نسلم لمن، یہ نہیں تسلیم کرتے کہ یعنی علت سے معلول پالو کہ بدی ہے اور دین کے اندر یہ معلول سے علت پر استدلال کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ حجیت قیاس اور حجیت اجماع اس کی علت بداحت فی الدین ہے. بداحت فی الدین تو لمن ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ انن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر دیندار آدمی جو دین میں داخل ہے وہ سمجھتا ہے کہ اجماع کے مقتضا پر عمل واجب ہے، قیاس کے مقتضا پر عمل واجب ہے، خبر واحد عمل واجب ہے، ظن کی مفید ہے، ظن پر عمل کرنا واجب ہے. جب یہ وجوب آیا تو اس سے علم آیا کہ قیاس اور اجماع حجت ہیں. عمل کا وجوب تو تب ہے، لیکن علت سے یہ نہیں آیا کہ اس پر دلیل ہونی چاہیے جس سے ثابت ہو کہ اجماع حجت ہے، وہ علت بنے اور یہ معلول بنے. تو یہ تسلیم ہم نہیں کرتے، کیونکہ وہ حجت اور اجماع اور قیاس کا اپنا بدیہی دینی ہونا اگرچہ تسلیم کر لیا جائے گا انن، بس نہ تسلیم کریں گے ہم لمن. عذرو لم کے لم اس کو کہتے ہیں لیما. بھئی یہ الاجماع حجتن، پوچھنے والا پوچھے گا لیما کیوں حجت ہے؟ لأنہو، آگے جو آئے گی وہ علت ہوگی جو لأنہو کے بعد آئے گی. انن جو ہے وہ آگے آ کے مقتضا پر عمل واجب ہے، تو پھر اس سے معلوم ہوا اجماع حجت ہے. بل الحق انہ من الکلام کحجیت الکتاب والسنہ. اب علامہ حق بیان کرتا ہے. اقوال تو آ گئے تو ان کا رد کیا کہ یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اس میں سکم ہے اور یہ بعید ہے. حق بات یہ ہے کہ یہ نہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے، نہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ علم کلام کا مسئلہ ہے. علم کلام. اب اس پر بھی سوال ہوگا، جب علم کلام کا مسئلہ ہے تو علم کلام تو اس میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، یعنی الکتاب حجتن، السنت حجتن، یہ علم کلام کا مسئلہ ہے. علم کلام اللہ موجود، اللہ متکلم، کلام اس کی صفت ہے. جب یہ ثابت ہے تو پھر کتاب اور سنت، اللہ کا نبی اور معجزات، تو یہ علم کلام کا مسئلہ ہے. اس سے آئے گا کہ کتاب حجت ہے اور سنت بھی حجت ہے اور اجماع حجت ہے اور قیاس حجت ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار من یشاقق الرسول ویتبع غیر سبیل المؤمنین. تو کتاب اللہ سے یہ تو علم کلام کے ہیں. اب یہ ہے کہ جب علم کلام کے ہیں یہ مسائل، تو پھر تفریق کیوں کی؟ آخر اجماع کی حجیت، قیاس کی حجیت کو اصول فقہ میں ذکر کرتے ہیں، تو پھر کتاب کی حجیت اور سنت کی حجیت کو تو یہاں ذکر نہیں کیا جاتا. تو اس کا جواب دیتا ہے کہ کتاب اللہ کی حجیت اور سنت کی حجیت میں اتفاق ہے، کسی کو کوئی نزاع نہیں ہے. اجماع اور قیاس میں نزاع تھا، مشاغبی تھے،
انہوں نے جھگڑے کیے، تو اس لیے ان دو کو اگرچہ ہیں علم کلام کے مسئلے، لیکن اس فن میں ان کو ذکر کیا گیا، اور جواب بھی ہیں، لیکن یہ جواب جو یہاں حق سے دیا گیا وہ یہ کہ یہ نہ فقہ کا مسئلہ ہے نہ اصول فقہ کے، بلکہ علم کلام کے ہیں۔ پھر سوال ہوگا تو پھر علم کلام کے، تو یہاں اجماع اور قیاس کو اصول فقہ میں ذکر کیا گیا، لیکن کتاب اور سنت کو تو یہاں نہیں ذکر کیا گیا۔ ذکر کرو تو چاروں کو کرو، نہ کرو تو چاروں کو نہ کرو کہ اس فن کے مسئلے نہیں ہیں، تو اس کا جواب دیا ہے۔ دو کی حجیت متفق علیہ، اور اس میں نزاع تھا، اس لیے ان کو یہاں ذکر کیا اور اس بات کیا۔ بلکہ حق یہ ہے کہ وہ کلام سے ہے مثل حجت کتاب اور سنت کے، لیکن یہ جواب ہو رہا ہے نا، لیکن تعرض الاصولی لحجتہما درپے ہوئے، اصولی درپے ہوئے واسطے حجیت ان دو کے فقط سے نفی کی ہے کہ حجت کتاب اور سنت کے درپے نہیں ہوئے۔ لأنہما کثر فیہما الشغب، کثر، کیونکہ یہ دو لأنہما ہے، جی چلو صحیح ہے، پیچھے دو کا ذکر ہے، کیونکہ یہ دو کثیر ہوا بیچ ان کے نزاع، اور بہرحال حجیت ان دو کی پس متفق علیہ ہے عند الامت، امت کے نزدیک، ساری امت کے نزدیک۔ چلیں جی، کیونکہ وہ دو یعنی اجماع اور قیاس کثیر ہو گیا ان کے اندر نزاع، وَأَمَّا حُجِّيَتُهُمَا فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْأُمَّةِ، بہرحال حجیت کتاب اور سنت کی پس تحقیق متفق علیہ ہے نزدیک امت کے۔ وفی موضوعیت الاحکام اختلاف، تو ادلہ اربع ذکر کیا کہ موضوع ہو الادلۃ الاربع، تو بس اتنے پر حمل کر دیا۔ اب اس میں بات تھی کہ بھی احکام آیا یہ موضوع میں داخل ہیں یا نہیں۔ بعض اصولیوں نے تو موضوعی احکام کو بنایا، لیکن حیثیت کی قید لگے کہ اس حیثیت سے کہ ادلہ سے ثابت ہوتے ہیں، تو ادلہ کا ذکر حیثیت یعنی قید کر کے لائے، یہ بتا گئے کہ ادلہ اربع ہیں، باقی احکام موضوع میں داخل ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں موضوع میں داخل ہیں، بعض کہتے ہیں داخل نہیں ہیں۔ اب چونکہ اختلاف تھا تو مصنف فرماتے ہیں والحق لا، حق یہ ہے کہ یہ داخل نہیں ہے۔ چلو جی، اور بیچ احکام کی موضوعیت کے اختلاف ہے، والحق لا، اور حق یہ کہ یہ احکام موضوعیت میں داخل نہیں ہیں، داخل نہیں ہے۔ حیثیت کی قید ہوتی ہے الادلۃ الاربع من حیث انہا مثبتۃ للاحکام، تو احکام جو ہیں وہ موضوع سے خارج ہوئے، حیثیت کی قید ضرور ہے۔ اب اس پر سوال ہے، کیا سوال ہے؟ جب موضوع میں داخل نہیں ہے تو فن میں تو موضوع کے عوارضہ ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، پھر احکام کی بحث کیوں ہوتی ہے؟ احکام حکم کی جمع، اور حکم اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حکم کس دلیل سے ثابت ہوتا ہے، اس حکم کے اس بات کی کون سی دلیل ہونی چاہیے، تو بحث تو ہوتی ہے احکام سے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں وَإِنَّمَا الْغَرْضُ التَّصْغِيرُ وَالتَّنْوِيعُ لِيَثْبُتَ أَنْوَاؤُهَا لِأَنْوَاءِ الْأَدِلَّةِ، یہ بات بیان کی، یہ صرف غرض ان سے تصویر ہے۔ تصویر کا معنی ہے ان کی یعنی صرف تعریف کرنا، صورت بٹھانا ذہن میں تو تعریفیں آ جاتی ہیں، اور دوسرا اس کے انواع بیان کرنا کہ حکم کے انواع ہیں، اور اس سے غرض صرف اتنی ہے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ کون سا نوع حکم کا کس دلیل سے ثابت ہے، یا کون سا نوع حکم کا اس کے اس بات کے لیے کون سی دلیل چاہیے۔
دلیل قطعی، زنی، عزیمت، رخصت، بہت سارے یعنی انواع بنتے ہیں حکم کے، پھر اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں، باقی اس لیے نہیں کہ یہ فن کا موضوع ہے اور اس کے بارے ذاتیہ سے بحث کرنا مقصود ہے۔ اور جزی نیست غرض وہ صورت بیان کرنا اور انواع بیان کرنا ہے تاکہ ثابت ہو جائیں احکام کی انواع واسطے انواع ادلہ کے۔ وما من علم الا ويذكر فيه الاشیاء استطرادا وتتمیما وترمیما له۔ اور یہ دوسرا جواب ہے کہ ایک علم ہے تو اس میں فن کا جو موضوع ہوتا ہے اس کے عوارض ذاتیہ کا اس بات یہ مقصود ہوتا ہے، اور ہر فن میں بالتبع کئی مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ وہ بالتبع مسائل وہ کیا ہوتا ہے، ایک تو مقصود کو پورے طریقے سے بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ مقصود جو ہے فن میں وہ بیان ہو جائے، تتمیم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بھئی یہ بحث جو ہم نے ذکر کر دی تاکہ یہ محل تھا اس بحث کا تو کوئی شے بحث سے رہ نہ جائے، تو بالتبع کوئی چیزیں ذکر کرتے ہیں اتمام کے لیے۔ دوسرا فرمایا ترمیماً، یہ بھی ایک اصلاح ہوتی ہے کلام کی تاکہ کلام میں کوئی خفا نہ رہ جائے۔ آخر ادلہ جو موضوع ہیں تو اس حیثیت سے سو ہیں کہ احکام کو ثابت کرتی ہیں، اب احکام کا ذکر ہی نہ ہو تو پھر کچھ خفا رہ جائے گا، تو یہ ترمیم اور اصلاح ہوتی ہے تاکہ کوئی گوشہ پوشیدہ نہ رہ جائے۔ چلو جی، نہیں اور کوئی نہیں علم سے مگر یہ کہ ذکر کیا جاتا ہے بیچ اس اس کے علم میں اشیاء بیچ اس علم کے کچھ اشیاء کو طبعاً اور تتمیماً اور اس کی اصلاح کے واسطے، تام کرنے مقاصد کے، مقاصد کی تتمیم اور ترمیم اصلاح۔ وفائدتہ معرفت الاحکام الشرعیۃ۔ تو تین چیزیں مقدمے میں تھیں، ایک تھی علم کی تعریف، اصول فقہ کی وہ تعریف آ گئی، دوسرا اصول فقہ کا موضوع اس کو بیان کیا، اب تیسری چیز ہوتی ہے علم میں مقدمے میں بیان کرتے ہیں غرض و غایت۔ یہ غرض اور غایت سے تعبیر نہیں کیا، فائدہ، فائدہ جو ہے علم کا، یعنی فائدہ علم کا کیا ہے، طالب علم فائدے کو سمجھے، مشقت تاکہ فائدہ اس کو حاصل ہو تو مشقت جھیلے، رغبت سے پڑھے، تب پڑھے گا نا کوئی فائدہ مد نظر ہوگا۔ اب جو مزدور مزدوری کرتا ہے تو گرمی ہوتی ہے سخت، تو پسینہ پسینہ ہوتا ہے، یہ اتنی مشقت کیوں جھیل رہا ہے، یعنی اس کی نظر ہوتی ہے کہ جب میں فارغ ہو جاؤں گا میں کو اتنا پیسہ ملے گا، اس لیے اتنی مشقت جھیلتا ہے۔ تو یہ جو طالب علم ہے مشقت جھیل رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا فائدہ تو معرفت الاحکام الشرعیہ وہی سبب الفوز بالسعادت الابدیہ، یعنی سعادت دارین حاصل ہوتی ہے، اس کا فائدہ علم کا سعادت دارین۔ پھر جس کوئی کام ہے دنیا میں تو دیکھو یہ وہ کام ہے تحصیل علم کہ احکام شریعہ کی معرفت، اور یہ معرفت علم ہے اور علم نافع ہے، اور یہ سبب بنتا ہے سعادت دارین حاصل ہوتی ہے۔ تو جس کا فائدہ یہ ہو کہ سعادت دارین حاصل ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی مشقت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ آخر اس راستے میں جان چلی جائے پھر بھی سودا سستا ہے، یہ سعادت دارین اس پر نظر ہو تاکہ طالب علم مشقت جھیلے۔ آج کل طالب علم میں وہ مشقت نہیں ہے جو مشقتیں اساتذہ کے دور میں جھیلی گئیں۔ میرے بڑے استاد مولانا طاہر محمد صاحب، تو ہم پڑھتے تھے، ایک بوڑھا آدمی ہمیں ملا، اس نے کہا تمہارے استاد جب پڑھتے تھے بندیال شریف میں مولانا یار محمد صاحب سے، تو ہم رات کو گزرے 1 بجے گزرے، تمہارے استاد کو دیکھا دیا جلا کر مطالعہ کر رہے ہوتے تھے، 1 بجے گزرے، 12 بجے گزرے،
مطالعہ کر رہے ہوتے تھے، انہوں نے مشقتیں کی ہیں، تب علم حاصل ہوا ہے۔ اور استاد فرماتے تھے کہ ہم نے علم کو علم کے لیے پڑھا تھا، ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم مدرس بنیں گے، ہم نے اس لیے نہیں پڑھا کہ مدرس بنیں گے۔ ہاں جب پڑھ لیا تو اساتذہ نے فرمایا بیٹھو تم پڑھاؤ، تو استاد نے پھر تدریس کی۔ تو میرے دو طالب علموں، میرے عزیزوں، آپ اس علم کو مقصد بنائے ہو، یہ تمہیں بہت اونچا لے جائے گا، یہ چھوٹوں کو بڑا بنا دیتا ہے علم، اور علم ہی ہے جس سے سعادت دارین حاصل ہوتی ہے، اور وہ علم نافع، عمل صالح، اخلاص تام۔ اخلاص کے اندر اخلاص کیا ہے کہ علم کو پڑھے بندہ تاکہ عمل کرے اور دین کی خدمت کرے۔ اس دور میں دنیا کے کاموں کے لیے افراد بہت ہیں لیکن دین کے لیے کم ہیں، تو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو محنت کریں، افراد پیدا ہوں تاکہ آگے دین کی صحیح ترجمانی اور صحیح کام کر سکیں۔ آج کل کام جو نہیں ہو رہا، نیت میں کمی ہے، مقاصد میں کمی ہے، ذہن تقسیم ہو گئے۔ میں ایک واقعہ بیان کرنے کا جی چاہتا ہے لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ طالب علم کیسے ہوتے ہیں، وہ تمہارے لیے تھا، لیکن ہماری تدریس میں میں باتیں بہت سناتا ہوں طالب علموں کو، لیکن یہ جگہ بہت زیادہ باتیں سنانے کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور فائدہ اس علم اصول فقہ کا پہچاننا ہے احکام شریعہ کو، اور یہ احکام شریعہ کو پہچاننا سبب ہے کامیاب ہونے کا ساتھ سعادت ابدیہ کے۔ بس ٹھیک ہے، کافی۔ دعا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔